اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو نہ ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تکلیف دی۔ یعنی مومنو تم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو۔ یہاں آمنو کہا گیا، اس سے مراد منافق لیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ اذیت دیتے تھے وہ منافق تھے۔ ایمان والے تو اذیت کا تصور بھی ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہاں پہ آمنو کیوں کہا گیا؟ اسی سے دھوکہ کھایا جاتا ہے اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر لوگ حملہ آور ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ تھا کہ اس وقت تک ان کا نفاق جو انہوں نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا، اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا تھا، انہیں ایمان والا کہہ کر ہی اللہ نے مخاطب کیا اس بنیاد پر۔ وگرنہ پھر اللہ نے سورہ منافقون نازل کی، پھر منافقین کے حوالے سے پھر بھی کسی کو نامینیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ منافق ہے سوائے چند کے۔ تو یہاں تو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے ان ایمان والوں کو جن کی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی اسلام کے لیے قربان ہوئی، جنہوں نے رسول اللہ کے دشمنوں سے جنگیں کی۔ حضرت ابو بکر نے مسیلمہ یعنی منکرین زکوٰۃ سے تصادم کیا، مسیلمہ قذاب جیسے فتنوں کو روندا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ بنے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ پر، یہ زیادتی ہے۔ بہرحال کہ ایسے نہ ہو جاؤ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے انہیں اذیت اور تکلیف دی، کہ تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو۔ یعنی جب انہیں ایمان کی بات کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، انہوں نے کہا جی لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھیں۔ منو سلوہ اترا، انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہمیشہ صبر نہیں کر سکتے۔ اور ایک جگہ داخل ہونے کا کہا گیا تو انہوں نے کہا جی لن ندخل ابدا ما داموا، ہم نہیں داخل ہوں گے۔ اور جب ان کو روکا ہارون نے تو انہوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم یہاں پہ اعتکاف یعنی ان پر اعتکاف کر کے بیٹھے رہیں گے اس بچڑے کو معبود بنا کر، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ خود لوٹ کر آئے۔ تو دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام کو اذیت یہ بھی دی گئی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار تھے، ان کے جسم کا کوئی حصہ ننگا نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، اس عیب کی کئی صورتیں انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن غسل کرنے لگے، کپڑے اتار کر پتھر پر رکھے، پتھر کپڑے لے کے چل پڑا۔ جب قوم نے دیکھا آپ کا جسم بہت خوبصورت، بڑا صاف اور بڑا شفاف ہے، تو پھر وہ رک گیا۔ آپ نے اسے کپڑے اتار کر اپنے جسم پر پہنے اور اسے آنسے سے مارا، اس پر نشان پڑ گئے۔ اتارا یعنی کپڑے پہن کر اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، اس حدیث میں تو انبیاء کی توہین ہے، اس حدیث میں تو انبیاء کی یعنی لوگوں کی مجلس میں نبی کو ننگا کرنا یہ عزت ہے؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں، جو لوگ حدیث کے دشمن ہیں۔ دیکھیے جی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سر عام جو ہے نا وہاں پہ ننگا کر دیا ہے، اور یہ انبیاء کو کہ جسم سے لباس کو اترا ہوا ہونا اور قوم کے اندر چلے جانا یہ کوئی عزت ہے؟ یہ بہت گھٹیا لوگ ہیں، ان کے ذہن بہت گھٹیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور جب اس درخت کے قریب گئے تو اللہ نے کہا ہم نے ان کا لباس اتروا کے رکھ دیا، اور وہ جنت میں اپنی شرمگاہ پر اپنے شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے استعمال کر رہے تھے۔ تو پھر کیا چاہیے؟ اب قرآن بھی غلط ہو گیا ہے۔ یعنی دیکھیے نا، اگر انبیاء کی طرح تو یہ پھر قرآن، یعنی یہ لوگ دراصل جو حدیث پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں قرآن کو بھی تسلیم نہیں کر رہے ہوتے۔ ان کے ہاں قرآن کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ لوگ باغی ہوتے ہیں اسلام کے۔ میری بات سمجھ آئی ہے اس حدیث کے حوالے سے لوگوں کا جو اعتراض ہے؟ دیکھیے جی ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، یہ حدیث بخاری میں بھی آ جائے تو ہم نہیں مانتے۔ دیکھیے جی نبی کو ننگا کیا گیا ہے،
اس حدیث میں. اس طرح اور بھی کئی حدیث آتی ہیں اور ان کا جواب اسی طرح اللہ کے کلام میں موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اذیت بھی دی. آپ علیہ السلام نے ایک جگہ مال غنیمت کو تقسیم کیا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک شخص آ کر کہنے لگا, مجھے کہنے لگا یہ تقسیم جو ہے اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ ایک شخص ایسے ایسے کہہ رہا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ, اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے, قد اوذی باکثر من ھذا, اس سے بھی زیادہ انہیں تکلیف دی گئی ہے. مجھے تو یہ بہت تھوڑی تکلیف دی گئی ہے, میرے بارے میں یہ بات کر کے مجھے تو بہت کم تکلیف دی گئی ہے, اس سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. فصبر, انہوں نے صبر کیا. فصبر, انہوں نے صبر کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں اللہ کے رسول کو کیا دی جا رہی تھی. دیکھیے جی, زید کو انہوں نے اپنا بیٹا کہا, اس کی طلاق یافتہ سے پھر نکاح کر لیا, اور دیکھیے جی یعنی بے شمار اسی صورت میں ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں کہ دیکھیے جی اس کے بیٹے مر گئے, یہ کچھ سچا ہوتا, اور اس طرح کی بے شمار باتیں, اور کچھ رسموں کے بارے میں ان کو توڑا گیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی. خصوصاً ازواج مطہرات کے بارے میں بات کر کے رسول اللہ کو تکلیف دی. اسی صورت میں بیان کیا گیا کہ ہم نے پیغمبر کی بیویوں کو کیا کر دیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہا گیا, ہار گم ہو گیا تھا ان کا, وہ اس کو, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی, حضرت عائشہ پر. اور سورہ نور میں اس کا ذکر ہے, اس کی اور نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاکی کو بیان کیا ہے, اور اسی بات کو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ دہرایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ساری دنیا کو واضح کیا کہ جو تم الزامات اور بلیم پیغمبر کی بیویوں پر لگاتے ہو, پیغمبر کی گھر والیوں پر لگاتے ہو, اہل بیت پر لگاتے ہو, یہ سراسر غلط ہے. ان کی پاکیزگی کا معاملہ تو اللہ نے لے رکھا ہے, ان کی تطہیر کا یعنی شرک سے, بدعات سے, پیغمبر کی نافرمانی سے, بے حیائی سے, فحاشی سے, ہر طرح سے یہ نبی کی بیویاں پاک ہیں. یہ کیا ہے, نبی کی بیویاں کیا ہیں, ہر طرح کی اس چیز سے پاک ہے. جو معاملہ آپ ان پر لگائیں گے, جو بھی آپ کہیں, وہ کہیں اسلام سے نکل گئی تھی, یہ ہو گئی تھی, وہ, یہ سارا, یہ اللہ کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, حضرت عائشہ پر, حضرت حفصہ پر تبصرہ, پیغمبر کو اذیت دینا ہے, پیغمبر کو تکلیف دینا ہے, دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تکلیف دینا ہے. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت علی کے بارے میں بھی وہ بندہ بات کرے گا, حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی, وہ بھی اللہ کے رسول کو اذیت اور تکلیف دے رہا ہے. لیکن یہ آیت خاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ہے, اور پھر ایک حدیث کی روح سے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو اہل بیت میں شامل کیا. یہ آیت بیویوں کے بارے میں ہے, اور اس حدیث سے ان کو اہل بیت میں شامل کیا گیا. تو یہ آیت بھی اسی صورت میں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کو اذیت نہ دی جائے, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف سے دوچار کیا تھا. کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے, یاد رکھیے, وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, بے شک موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے, بہت بڑا مرتبہ تھا, بہت بڑے مرتبے پر. وجیہہ مطلب ہے یعنی اللہ کے سامنے ان کی بہت بڑی عزت اور بڑا وقار تھا. کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع سے انحراف کر کے, آپ کی اطاعت اور اتباع کے مقابلے میں تقلید کو ایجاد کر کے, آپ کے عقیدہ توحید جو لوگوں تک آپ نے پہنچایا اس کے مقابلے میں شرک کو کھڑا کر کے پیغمبر کو اذیت نہ دی جائے. یاد رکھو, اگر تم ایسا کرو گے بھی تو پیغمبر تو اللہ کے ہاں بڑے مرتبے کے لاگے. بے شک محمد الرسول اللہ کے چنے ہوئے ہیں, اپنی آخرت, اپنی تباہی اور اپنی بربادی کا سامان آپ کر لو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, ہماری خطائیں ہماری لفظ سے معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ